الرحیم، میں ہوں کامران منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن آدم یوٹیوب چینل۔ ابن آدم کا مقصد یہ ہے کہ ہم حق کی آواز بلند کریں، سچ بولیں، جھوٹ کی نفی کریں، اور جو صحافت کے حوالے سے بھی ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری چیز ہے، ہم نے اپنی زندگی دی ہے اور بھی بہت سے لوگوں کی چیز ہے، اور جب صحافت خراب ہوتی ہے تو ہم ضرور بولتے ہیں، اور دیگر جو کرائم ہے اس پہ بھی ہم ضرور بولتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں جو ہے بڑے اہم اور سلگتے ہوئے موضوع ہیں، بڑے ہاٹ ٹاپک جن پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ہماری جو موومنٹ تھی، شہریوں کی موومنٹ تھی، اس میں کچھ صحافی بھی موجود ہیں اور اس کا ہم نے نام رکھا تھا اینٹی فیک جرنلسٹ موومنٹ۔ بہت ساری جو ہے شکایات مل رہی ہیں، جو عام دوسرے لوگ بھی جو ہے کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں اور پاکستان کے کراچی کے شہری جو ہے ان سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے اپنی موومنٹ کے کیا اقدامات آگے کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے کورنگی ڈسٹرکٹ کورنگی تو ایسا لگتا ہے کہ جعلی صحافیوں کا گڑھ بن چکا ہے اور شوقیہ صحافیوں کا گڑھ بن چکا ہے، اور تباہی کے دہانے پہ جو ہے صحافت پہنچی ہوئی ہے، اور یہاں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گٹکا ہے۔ پہلے سے بھی جو ہم بات کریں گے ایک میڈیا ٹیم پہ جو حملہ ہوا اور کس طرح ہوا اور کیا ہوا، اور ایک مجھے پرسنلی ایکسپیرینس ہوا اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں، ایک شہری نے جب کمپلین کی تو کیا ہوا۔ تو یہ تین باتیں جو ہے میں آپ سے کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اینٹی فیک جرنلسٹ موومنٹ کا جو نام ہے مشاورت کے بعد اینٹی کرمنلز اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ بہت ساری شکایتیں، تو ہم جو ہے ایک پلاننگ اور پلان بنا کے کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کرے۔ ہماری کسی سے ذاتیات نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے، معاشرے میں بہتری آئے، لوگوں کے لیے بہتری آئے، اس لیے جو ہے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اب ہم نے جو اس کو نام کو بدل دیا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے ہم اپنی موومنٹ کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں، اور میری جو ہے تمام کراچی کے لوگوں کو، کورنگی والوں کو، کیونکہ کورنگی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں سے جو ہے یہ موومنٹ شروع کی گئی ہے جو لوگوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بن رہی ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے مفادات ڈیمیج ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں، جو پاکستان کے لوگوں کے، کراچی کے لوگوں کے جو ہمدرد ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں آتے جا رہے ہیں، چاہے وہ پولیس افسران ہوں، چاہے دیگر اداروں کے لوگ ہوں، وہ ہماری موومنٹ کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری موومنٹ کو جو ہے کھل کے سرے عام، کھلے عام جو ہے سپورٹ کیا جائے گا۔ تو میری دعوت ہے سب لوگوں کو کہ وہ اس میں شریک ہوں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کریں، اور جو کرمنلز ہیں اور یا پھر جعلی صحافی ہیں ان سے جو ہے اس معاشرے کو پاک کریں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس وقت جو ہے ڈسٹرکٹ کورنگی کا جو ہے وہ ہاٹ ایشو ہے۔ روز سے جو ہے ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب گروپ ہے واٹس ایپ کا، اس میں جو ہے جو طوفان برپا ہے گٹکے کے حوالے سے اور میڈیا ٹیم پر حملے کے حوالے سے، وہ کسی بھی طرح سے جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہم جو ہے اس پہ تحقیق کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ معاملات کیا ہیں، اور الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو ہے واضح اور صاف طور پر نظر آ رہی ہیں۔ ایک چیز تو یہ صاف نظر آ رہی ہے کہ میڈیا ٹیم جہاں پر کام کرنے گئی تھی وہ گٹکا فروش تھے، اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے جو گٹکا فروشوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی غیرت آنی چاہیے جو اپنے آپ کو مقصد ہے کہ ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کے عہدیدار بتاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ان کو شٹ اپ کال انہیں دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ان کو شٹ اپ کال نہیں دی۔ جن جن لوگوں نے بھی ان لوگوں کی حمایت کی، میں نام بھی لے دیتا ہوں، ہمارے پیارے بھائی جو ہے ماشاءاللہ ان کا چہرہ مبارک بہت اچھا ہے، دیکھنے سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں وہ، اور مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن موسیٰ صاحب وہ ان کے بھائی گٹکا فروش ہیں اور ان کا کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ موسیٰ صاحب جو ہے وہ اس کی اپنے بھائی کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ اچھا، اس ٹاپک میں دوسری بات میں بتاؤں کہ میڈیا ٹیم کو چھاپے سے اور اس لڑائی سے فائدہ یہ ہوا، جو کرمنل ہیں، جو گٹکا فروش ہیں، وہ اپنا گٹکا بیچ رہے ہیں، اور اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ میں افسران سے بات کروں گا اور اس گٹکے کو جو ہے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ بند کرا دیا جائے گا، جو جانے والی وہ میڈیا ٹیم جو نہیں کر سکی، انشاءاللہ ہم اپنا فون کر کے جو ہے اس کو بند کرا دیں گے۔ دوسری جانب جاتے ہیں کہ وہ جو اینکر ہیں ان کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے، ان اینکر نے جو اپنا بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سلاٹ خریدی گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، سلاٹ خریدی گئی ہے تو اس کی پیمنٹ جو ہے اشتہارات سے دی جائے گی، اور اگر ان کے پاس اشتہارات نہیں ہے
تو پھر پیداگیری سے دی جائے گی. بڑا سیدھی سی بات ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ پھر وہ ٹیم پیداگیری کرے گی. ہمارے پاس بھتہ مانگنے کا کوئی ثبوت نہیں آیا ہے اس میڈیا ٹیم کا. آتا تو بالکل یہاں پر بتاتے کہ اس ٹیم نے جو ہے بھتہ طلب کیا ہے. کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ہوتی رہے, لیکن میڈیا ٹیم کے بھتہ مانگنے کا کوئی پروف سامنے نہیں آیا. لیکن جو معافی نامہ لکھا ہے, جب اینکر نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے تو اس نے بڑی زبردست مینشن کی چیز. ہماری بہن ہے وہ, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, عزت دے, اور ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس نے اس میں بولا ہے کہ یہ کون سا معافی نامہ تھا, یہ کیسا معافی نامہ تھا کہ جس میں یہ ذکر ہی نہیں تھا کہ ہم نے رقم نہیں مانگی تھی. تو یہ بڑا پراسرار معافی نامہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے. گٹکے کا کام ابھی تک جو ہے چل رہا ہے, تو کیوں چل رہا ہے؟ پولیس نے اس میں کیا کیا؟ پولیس بھی ذمہ دار ہے. کیا پولیس کا بھی یہی کردار رہ گیا ہے کہ کوئی پیداگیری کی بات ہو یا گٹکے مافیا سے جو ہے سیٹلمنٹ کراتے رہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا مقدمہ درج کر کے گٹکے کا گٹکا برآمد کر کے اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے تھی, لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا. تو بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. یہ جو خاتون اینکر ہیں, میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. میں ان کے گھر والوں کو بھی جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی بیٹی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اس کے اندر اخلاقی جرت تھی. اس نے دیکھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, اس کو کچھ غلط محسوس ہوا, تو اس نے اعلان لا تعلقی کر دیا. اب وہی بہتر جانتی ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے, ذرا ان کا بیان سنیں وہ کیا کہہ رہی تھیں. السلام علیکم جی, دس از دہرے شوار. پرسوں سے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بہت جلدی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے مجھے تھوڑی کلیئرفیکیشن آپ لوگوں کو دینی ہے. دیکھیے کلیئرفیکیشن میں کبھی بھی نہیں دیتی, ٹھیک ہے, کیونکہ میرا ایک چیز پہ ہمیشہ بہت زیادہ بلیو رہا ہے, بہت اسٹرانگ بلیو ہے کہ اگر آپ صحیح ہو تو اوپر والا منصف ہے اور وہ صحیح یا غلط کو لے کر آتا ہے سامنے. تو وہ نیوز پہ ایک لاٹ کسی صاحب نے پرچیز کیا تھا, طاہر نیاز صاحب نے. انہوں نے اپروچ کیا کہ بھئی ہم اسی طرح سے پروگرام ایک ریٹ شو کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کام کریں. پھر مجھے جہاں بھیجتے تھے, جس کی ویڈیوز میرے پاس آتی تھی اسپائر ویڈیوز, وہ میں دیکھ کے پھر ہم لوگ جاتے تھے ریٹ پر. اچھا ہوا یہ کہ پرسوں مجھے ایک ریٹ پر بھیجا ہے انہوں نے, صحیح ہے. تو وہاں پر ماوے کا کام ہو رہا تھا. انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بتائی مجھے کہ بھئی یہ ماوے کا کام ہو رہا ہے, یہاں جا کے ریٹ کرنا ہے. اچھا جب میں وہاں کام کرنے کے جب ہم لوگ وہاں ریٹ پہ گئے, تو ہم لوگ جب ریٹ کر کے گاڑی میں بیٹھ رہے تھے, ہماری گاڑی الگ ہوتی تھی, کیمرہ مین کی گاڑی الگ. تو میں نے دیکھا کہ کیمرہ مین کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا ہے. تو میں اتری گاڑی سے, میری جگہ کوئی اور اینکر ہوتا, کوئی اور ہوسٹ ہوتا, کبھی بھی نہیں اترتا. وہ سمپل کیونکہ ابھی دیکھیں اس کا بیک لیش میں فیس کر رہی ہوں کہ بالکل میں فرنٹ پر آ گئی ہوں. تو میں اتری ہوں گاڑی سے. میں نے وہاں پہ لوگوں کو کہا کہ آپ ان کو کیوں پکڑ رہے ہیں, کیا تم لوگوں نے 20,000 روپے کا تقاضا کیا. وہ ویڈیو تھی جو آپ لوگوں نے دیکھی. اب میں اس کا آپ لوگوں کو تھوڑا بتا دوں کہ دیکھیے, جو اگر میں نے جب وہ ویڈیو بنا رہے تھے, اس میں بھی میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگوں سے 20,000 روپے کا کسی نے تقاضا کیا ہے, تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی جوڑ کر لگائیں. بیکاز اگر مجھ سے کوئی اس طرح سے پیسے مانگے گا ایکسٹورشن کے, ٹھیک ہے, تو میں تو اس کو ویڈیو بناؤں گی. بھائی آپ اپنے منہ پہ آ کے ویڈیو بنا رہے ہو, تو اس کو تو آپ کو فیک, اس کو تو آپ کو بڑے طریقے سے وہ ویڈیو آپ کو بنانی چاہیے تھی اسپائر ویڈیو کہ آپ سے کوئی پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا. تو وہ چیز جھوٹ تھی. ایسا کسی نے بھی, میری ٹیم نے یا میں نے کسی قسم کا تقاضا نہیں کیا تھا. ابھی میں یہ شو کوئٹ کر رہی ہوں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی انہوں نے, میری ٹیم نے, میرے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں طاہر نیاز نے, انہوں نے معافی نامہ لکھوایا ان صاحب سے جا کے تھانے میں, ٹھیک ہے, معافی نامہ. لیکن اس میں کہیں پہ بھی پراپر یہ چیز مینشن نہیں کی گئی ہے کہ میں نے کسی بھی قسم کا تقاضا نہیں کیا. بات ساری میری عزت, میری رسپیکٹ پر آ رہی ہے. میں نے 12-13 سال میڈیا انڈسٹری میں بہت طریقے تمیز سے گزارے ہیں. نہ میں نے زرد صحافت کی, نہ میں زرد صحافت کو پروموٹ کرتی ہوں. میں بھوکی رہ لوں گی, لیکن میں اس طرح کا کوئی بھی حرام نہ کماؤں گی, اور نہ میں اس طرح کسی ٹیم کو سپورٹ کروں گی. تو میں امیجیٹ بیس پہ میں اس شو سے کوئٹ کر رہی ہوں, اور اپنی مرضی سے کوئٹ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اس شو کے ایگزیکٹو پروڈیوسر طاہر تھے, طاہر نیاز. ٹیم کے اور ممبرز بھی تھے, جنید تھا, عمر تھا, یہ سارے ٹیم ممبرز تھے. اور جو میٹرو 1 سے انہوں نے سلاٹ پرچیز کیا تھا. چینل کسی قسم کا ذمہ دار نہیں ہے کہ جو چیزیں بھی ہوئی ہیں اس میں کہ چینل کی رسپانسبلٹی ہو. چینل نے صرف ایک سلاٹ کسی کو باہر دیا تھا کہ یہ سلاٹ پہ آپ ہمیں کام کر کے دیجیے. تو اور آپ لوگ خدا کے لیے جو لوگ اس چیز کو وائرل کر رہے ہیں, آپ لوگ پہلے کسی چیز کی بیس جانیں تو کہ اس میں سچائی کتنی ہے. ایسے دھڑا دھڑ وائرل کیے جا رہے ہیں, دھڑا دھڑ وائرل کیے جا رہی ہیں. تو میرے ایک چیز پہ بڑا بلیو ہے, ابھی اذان بھی ہو رہی ہے, کہ دیکھیں آپ صحیح ہوں یا غلط,
آپ کو میں غلط بول دوں گی، آپ صحیح ہوں گے، آپ کو میں غلط بولوں گی، لیکن جو اوپر والی ذات ہے نا وہ بہت منصف ہے، اور اس پروگرام کی میں تمام معاملات اوپر والے پر چھوڑ رہی ہوں، اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے آگے بھی آ جائیں گی کہ کون غلط تھا. اگر کہ کسی نے ڈیمانڈ کی ہے وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی، لیکن اس میں میری کسی قسم کی قطعی انوالومنٹ نہیں تھی. میں دوبارہ بول رہی ہوں، نہ میں نے زرد صحافت کی، نہ میں زرد صحافت کو پروموٹ کرتی ہوں. میری ٹیم ممبر سے بھی کوئی اختلاف نہیں سوائے اس کے کہ بھائی انہوں نے جو معافی نامہ لکھوایا اس میں کہیں پہ بھی پراپر یہ چیز مینشن نہیں کروائی کہ میں نے کسی قسم کا تقاضا نہیں کیا. تو وہ بات اب میری عزت پر آئی ہے، تو جہاں میری عزت پر بات آئے گی پھر وہاں میں لاکھوں کروڑوں بھی کما رہی ہوں گی، تو وہاں سے میں بیک کروں گی. تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کسی کی بھی ویڈیو وائرل کرنے سے پہلے نا تھوڑا سا دماغ لڑا لیا کریں کہ ایک بندے کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، تو جس بندے کے پاس کیمرہ ہے وہ صحافی بنا بیٹھا ہوا ہے. جب تک آپ لوگوں کے پاس پروف نہ ہو نا، خدا را اس چیز کو وائرل نہ کریں. انفیکٹ میرے پاس بھی کوئی ایسی بہت سی ہزاروں ویڈیوز آتی ہیں دن میں، ہفتے میں ہزاروں ویڈیوز آ جاتی ہیں، لیکن کبھی اس چیز کو میں نے تو وائرل نہیں کیا، اس چیز کا پروف نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں پہ آپ کی جو ہے وہ بہت سی چیزیں بڑی کسی کی زندگی پر نگیٹو امپیکٹ ڈال دیتی ہیں کہ وہ چیزیں اس کی زندگی پر. اب یہ تمام ویڈیوز میں کبھی بھی ویڈیو نہیں بناتی، لیکن ایک تو وہ معافی نامے کا میں نے آپ کو بتایا، دوسرا مجھے یہ ویڈیوز ان لوگوں کی طرف سے آ رہی جو مجھے اچھی طرح جان رہے ہو، مجھ سے پوچھیں گے دورے تم تو اس طرح کی نہیں ہو نہ، تم نے کبھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا، تو ابھی ایسی کیا فتح پڑی تھی کہ تم 20,000 روپے کے لیے یہ اس طرح کا تم نے کام کیا. کرنا ہے وائرل، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مجھے اس چیز کو کلیئر کرنا ضروری تھا کہ وہ چیز اب میری فیملی میں وائرل ہو رہی ہے جب بھی میں یہ ویڈیو بنا کے وہ کر رہی ہوں. میرا کھلے عام کی ٹیم سے، طاہر نیاز سے، جنید سے، عمر سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. اور وہ جو مجھے پروگرام کروائے گئے تھے اسکرپٹڈ ہوتے تھے، مجھے اسکرپٹ دیا جاتا تھا پورا کہ بھئی یہ چیز آپ نے پڑھنی ہے اور اس طرح سے پڑھنا ہے. وہ مجھے پورا لکھ کے دیا جاتا تھا، کچھ پرنٹ آؤٹس ہوتے تھے، کچھ پین سے لکھ کے دیتے تھے، تو وہ میں پڑھتی تھی، وہ میں اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتی تھی اس میں. اور کوئی بھی بندہ اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ وہ جاتے ہی کہیں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے وہ اس طرح کے کام، اس طرح کی چیزیں سٹارٹ کر دے. اور میں نے تو جہاں سالوں میں نے لگائے ہیں، میں نے تو وہاں کبھی ایسا کام نہیں کیا. تو بس یہ ویڈیو مجھے اس لیے بنائی تھی تاکہ معاملہ تھوڑا میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم لوگ جہاں بھی ریٹ پہ گئے ہیں، اگر وہ لوگ میرا یہ چیز سن رہے ہیں، تو میرا کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میری کسی سے بھی. مجھے جیسا بولا جاتا تھا میرے ایگزیکٹو پروڈیوسر طاہر نیاز صاحب کی طرف سے، ہم وہاں جا کے ریٹ کرتے تھے. ہماری صحافی بہن نے اعلان لا تعلقی تو کر دیا ہے، لیکن پولیس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے منظم دھندا گٹکے کا چل رہا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے سخت کارروائیاں ہونی چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے. کیا تماشا بنا ہوا ہے، پولیس کی بھی عزت نیلام ہو رہی ہے، صحافیوں کی بھی عزت نیلام ہو رہی ہے، مزے کر رہا ہے گٹکے والا. تو بھائی یہ گٹکے بند ہونے چاہیے. میں مطالبہ کروں گا ایس ایس پی کورنگی صاحب سے کہ بھائی پلیز آپ اس پہ نوٹس لیں اور اپنے ایس ایچ اوز کو پابند کریں، یہ گندے دھندے بند کرائیں بھائی، یہ بہت غلط کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پھر ہم آواز بلند کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، پھر آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں، پھر آپ ناراض ہی ہوئیے گا. باقی جو وہ اینکر ہیں ان کو جہاں ہمارا ساتھ چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہماری موومنٹ ان کا ساتھ دے گی، تو انشاءاللہ اللہ پاک اچھا کرے گا. اور اگلی بات پہ میں آ جاتا ہوں. ایک بڑا ہی مجھے تجربہ ہوا کہ ایک شہری وقاص جو اورنگی ٹاؤن الفتح کالونی کا رہائشی ہے، اس نے جو ہے کمپلین درج کرائی تھی آئی جی صاحب کی جو آن لائن کمپلین شکایتی ایپ ہے اس پر، اور اس کو 2-3 ہفتے ہو گئے اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی. کمپلین یہ تھی کہ اس کے علاقے میں گٹکا بک رہا تھا. ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے، اس نے سٹیزن ایپ پہ بھی دی، محتسب اعلیٰ کو بھی دی، لیکن صورتحال یہ نکلی وہاں پر کوئی انٹیلیجنس کے اہلکار ہیں، داؤد، ٹھیک ہے، اور دیگر جو پولیس اہلکار ہیں، انہوں نے ایس ایچ او تک بھی نہیں جانے دیا اس شخص کو، اور باری بار نپٹا دیا ساری کہانی. اور گٹکا بک رہا تھا، اس کی ویڈیو بھی میری اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو شہری نے پولیس اہلکاروں کو دی تھی، لیکن اس پہ کارروائی نہیں ہوئی. اور جب ہم نے اس حوالے سے جو ہے اس معاملے کو جب اٹھایا تو ایک شخص ہے، کوئی احتشام کر کے ان کا کوئی نام ہے، انہوں نے اس شہری کو فون کیا کہ داؤد میرا دوست ہے، اور ان کا کوئی گروپ ہے، ادھر سے بھی جو ہے انہوں نے ان کی وہ خبر ڈیلیٹ کر دی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا گٹھ جوڑ ہے، لعنت ہے ایسے پیسوں پہ جو یہ لیتے ہیں اور حق بات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ظلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو ان کو شرم کرنی چاہیے، غیرت کرنی چاہیے. بہرحال الحمدللہ ہماری اس حوالے سے جو ہے بات ہو گئی ہے، مومن آباد کے ایس ایچ او اور دیگر لوگوں سے بھی انہوں نے یقین دلایا کہ ہم تھوڑی دیر میں کارروائی کر دیتے ہیں، اور کارروائی نہیں ہوگی تو پھر دوسرے افسران موجود ہیں، اور ہم تو الحمدللہ پھر
IG साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि भाई आपने टास्क फोर्स बनाई है, आपके नीचे का अमला क्या करता फिर रहा है। काली सहाफ़त का जो किरदार घटिया किस्म का सामने आ रहा है उसको बहुत ही अफसोसनाक है। ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों का जो है फौरी तौर पे ख़ात्मा किया जाए। एंड में मैं फिर जो है दावत दूंगा इस हवाले से, अपनी मूवमेंट के हवाले से शहरियों को भी, सहाफ़ियों को भी जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ें। मुख्तलिफ प्लान्स हम बना रहे हैं और हमारी आवाज़ बने और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप नेकी का मिशन शुरू करेंगे और सच बोलेंगे तो शर की ताकतें जो हैं वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करेंगी, दबाने की कोशिश भी करेंगी, धमकाने की भी कोशिश करेंगी। लेकिन ये जो खोपड़ी है ना, वैसे तो बड़ा कमज़ोर सा आदमी हूँ मैं, ये खोपड़ी जो ना धमकियों उमकियों से, इन चीज़ों से वो नहीं सेट नहीं होगी। तो कहने का मकसद है कि हम अपना काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, और आप लोगों ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होना है। और इब्ने आदम यूट्यूब चैनल को जो है इस पर कमेंट्स भी करना है, इसको शेयर भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने हक़ की आवाज़ बुलंद करनी है। हमारे चैनल को देखते रहें। मज़ीद जो है दीगर और इसी तरह के सुलगते मौजूद के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।